اگر اسی پر بندہ غور کر لے کہ مجھے مرنا ہے، یہ مانتے سب ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اندھیری قبر میں جانا ہے، حشر کا میدان بڑا ہولناکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، پل صراط کا منظر بڑا خطرناک ہوگا، سب جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، لیکن عمل نہ کے برابر ہے۔ اگر اپنے نفس کا محاسبہ، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، یعنی ہم نے کیا کیا صبح سے لے کر، مثال کے طور پر صبح سے لے کے اب تک ہم نے کیا کیا، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، یہ کتنی نفل نماز، خالی اتنا سوچنا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا کہ میں نے گناہ کیے، اللہ اکبر، مجھے اس کی سزا ہونی ہے، پھر توبہ کریں، تو یہ کتنی نفل نمازوں سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو ہمیں مرنا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے لمحے کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ آنے والا لمحہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، ہمیں نہیں پتا۔ ایک اللہ والے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی نمازوں کی کثرت کی، جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، ما فعل اللہ بک، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، آپ تو بڑے نمازی تھے، آپ نے تو بڑی نمازیں پڑھی، اس کے بدلے میں اللہ نے آپ کو انعام کیا دیا، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تو انعام کی بات کرتا ہے کہ نمازوں کا انعام کیا ملا؟ ارے ابھی تک تو اللہ پاک نے مجھ سے میری نماز کے متعلق پوچھا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک وہ معمولی سا کام جس کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی گناہ کی تصور نہیں کیا تھا، میں بھول گیا تھا کہ میں نے فلاں کام بھی کیا ہے، مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے ایسے کام کرتے ہیں جن کی خبر نہیں۔ وہ ایک ایسے کام کے بارے میں بتا رہے کہ بہت معمولی سا تھا، ہم تو حرام کام ایسے کر جاتے ہیں جیسے کہ یہ کچھ ہی نہیں، جھوٹ بول رہے کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، غیبت کر رہے کچھ سمجھ ہی نہیں رہے، نماز نہیں پڑھ رہے کچھ اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، ماں باپ کو ستا رہے، مار رہے، پیٹ رہے، گالی گلوچ کر رہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں، لوگوں کی ضمیریں ہڑپ کر جا رہے، اس کو گناہی تصور نہیں کر رہے، لوگوں پہ زیادتیاں کر رہے ہیں، طرح طرح کے حرام کام، ان کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ اور وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا معمولی سا کام جس کو میں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ یہ بھی گناہ ہوگا، میں بھول گیا تھا، اللہ نے مجھ سے میری نمازوں کے متعلق نہیں پوچھا، اسی معمولی سے کام کے متعلق، وہاں تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے نا، ان ہاتھوں سے گناہ کیا یہ ہاتھ بولیں گے، ان پیروں سے گناہ کیا یہ پیر بولیں گے، ان آنکھوں سے گناہ کیا یہ آنکھیں بولیں گی، اس زبان سے گناہ کیا یہ زبان بولے گی۔ اللہ پاک سارے جسم کے ہر اعضاء کو بولنے کی طاقت دے گا، قوت گویائی عطا فرما دے گا، وہ بات کریں گے۔ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کہو گے میں نے گناہ نہیں کیا، یہ ہاتھ کہے گا یا اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے میرے ذریعے گناہ کیا تھا۔ تو اللہ نے جب اس چیز کو یاد دلایا تو وہ بزرگ کہتے ہیں جب اللہ نے اس معمولی سے گناہ کا ذکر کیا تو میری حالت ایسی ہو گئی کہ میں تھر تھر کانپنے لگ گیا، میرا جسم جو ہے رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا، اور میرے چہرے کا ماس پگھل پگھل کر زمین پہ گرنے لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہی پیغام، اسی کو میں پھیلا دوں تو گھنٹوں کی تقریر ہو جائے، اور یہ میں نے چند منٹوں میں ایک بہت بڑا موضوع سمیٹ دیا۔ تو عمل کرنا ہے، نمازوں کی پابندی، جھوٹ نہیں بولنا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنا ہے، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیے۔ بس یہ کہ مجھے موت آنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں پر میں کچھ نہ چھپا سکوں گا، اللہ کی بارگاہ میں اللہ تو ہمیں بس یہی دعا کرے، اس کے سامنے تو لب کشائی کا مطلب ہی نہیں ہے، وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہے بول سکے۔ دنیاوی کوئی بڑا عہدیدار ہو تو وہاں بولنے میں لپ لپ ہوتی ہے، اللہ تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہاں پر کیا بنے گا
یا اللہ ہمیں تو بس تو بلا حساب و کتاب بخش کر جنت عطا فرما دے. بس یہی چند باتیں میں نے پیش کر دی. اللہ قبول فرمائے. کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے. سب توبہ کریں. پڑھیں بآواز بلند استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ والسلام.